بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیٹ لورز، جس میں ہم آپ کو پیٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو خرگوش کے گوشت، اس کی غذائیت اور اس کی افادیت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے پالا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر خرگوش مٹی میں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ زمین کے اندر اپنے گھروندے بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ فطری طور پر یہ زمین کے اندر سرنگیں کھود کر اس میں اپنے گھروندے بناتے ہیں، وہیں پہ بریڈ کرتے ہیں اور اس میں یہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن اس میں دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا خرگوش بیمار ہے، کسی کو کیا پرابلم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی خرگوش بیمار ہو، وہ سرنگ میں چلا جائے اور واپس نہ نکل پائے تو اس کی اسی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا خرگوش بیمار ہے۔ مثلاً کسی خرگوش کو لوز موشن ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے خرگوش کو موشن لگے ہوئے ہیں، یا کسی خرگوش نے کسی بھی وجہ سے کھانا پینا کم کر دیا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا خرگوش اس بیماری میں مبتلا ہے، کیونکہ تمام خرگوش باہر نہیں نکلتے اور اس طرح ایک خرگوش کو چیک کرنا ناممکن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور خرگوش ضائع ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر کبھی کہیں کسی وجہ سے بھی سرنگ بند ہو جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے تو خرگوش اندر ہی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے اسی طرح خرگوش پالے ہوئے تھے اور یہ میرے ساتھ کئی دفعہ حادثہ پیش آیا ہے کہ اکثر سرنگ بند ہونے کی وجہ سے خرگوش باہر نہیں آ سکے اور اس سرنگ کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی سرنگیں بڑی دور تک کھود کر لے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے خرگوش گھر میں پالے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے سین میں، آپ کے جہاں بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ سرنگیں دور تک لے جائیں گے اور آپ کی دیواروں کی بنیادیں جو ہیں وہ کمزور کر دیں گے، جس سے آپ کی دیواروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کمرے میں بھی خرگوش کو رکھا ہوا ہے اس کا فرش بنا دیں اور اس میں ایک مختلف قسم کے پائپ رکھ کے ان کو گھومنے پھرنے کی اور چلنے پھرنے کی آزادی دے دیں، تاکہ وہ ان پائپ کے اندر ہی دوڑتے رہیں، گھومتے پھرتے رہیں اور وہیں پہ اپنی بریڈنگ کریں۔ ان کو اس طرح ایک قدرتی ماحول میسر آ جائے گا اور وہ خوش ہو کر اس طرح ان کو ایک ماحول میسر آ جائے گا اور وہ خوش رہیں گے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو سرنگ دبنے کی وجہ سے جو خرگوش ضائع ہو جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں سرنگ کے دبنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن اس میں ایک پرابلم پھر بھی ہے کہ اگر کوئی خرگوش بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو جانچنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، کیونکہ اگر کسی خرگوش کو موشن لگے ہوئے ہیں تو ہمیں صرف فرش پہ وہ موشن نظر آئیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے خرگوش کو موشن ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی خرگوش خوراک کم کھا رہا ہے یا کوئی اسے اور عارضہ لاحق ہے تو وہ ہم
دیکھ نہیں پاتے۔ اور پھر جو وائرل بیماریاں ہیں، یعنی جو بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، وہ بھی اس طرح کے طریقہ میں عام ہو جائیں گی، یعنی ایک خرگوش سے دوسرے خرگوش اور اسی طرح سب خرگوشوں میں یہ وائرل بیماری پہنچ جائے گی، اور ایک خرگوش سے دوسرے اور اسی طرح سارے خرگوش بیمار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ زمین کے اندر سرنگ کی نسبت کسی حد تک بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے خرگوش کو پالنے کا، وہ ہے کیج سسٹم، یعنی پنجرے بنا کر اس کو خرگوش کو پنجروں میں رکھا جائے، یعنی ہر ایک خرگوش کو الگ الگ پنجرے میں ڈالا جائے۔ یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نر خرگوش ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اکثر ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم پنجروں میں ان کو رکھیں گے تو ہر خرگوش کا چونکہ پنجرہ الگ الگ ہوگا، تو وہ اس طرح ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو خرگوش بیمار ہوگا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا خرگوش بیمار ہے اور ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر پائیں گے۔ مثلاً کس خرگوش کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، ہم اس کے موشن کا علاج کریں گے۔ ہمیں اگر پتہ چلے گا فلاں خرگوش نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل نکالیں گے۔ اس طرح خرگوش کی موٹیلٹی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب افزائش نسل کے لیے نر خرگوش کو مادہ خرگوش کے پنجرے میں ڈالا جائے گا۔ جب وہ میٹنگ کر لے تو پھر ہم اس کو نکال کے اس کے اپنے پنجرے میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ یہ طریقہ سب سے بہترین ہے خرگوش پالنے کا، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے، کیونکہ ہر خرگوش کے لیے الگ پنجرہ درکار ہے اور ہر پنجرے پہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے خرگوش ہیں یا آپ جتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اتنے ہی پنجرے تیار کروائیں، اور جوں آپ کے پاس خرگوش بڑھتے جائیں ساتھ پنجروں کی تعداد بھی بڑھاتے جائیں۔ آپ کو یکمشت اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس کی صورت میں کریں۔